رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ساڑی گفتگو نجاستاں دا بیان اس موضوع تے چل رہی ہے۔ پچھلا جڑا لیکچر سی اس دے وچ الحمدللہ نجاست غلیظہ دے بارے دسن دی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ امید ہے اللہ دی رحمت نال اس نو سنیا ہوئے گا، دوسرے تک سنایا ہوئے گا اور اس تے عمل دی کوشش کی ہوئے گی۔ اج ساڈی گفتگو دا موضوع جڑا ہے وہ نجاست خفیفہ ہے۔ وہ جانور جنہ دا گوشت حلال ہے، مثلا گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، انہاں دا پیشاب اور گھوڑے دا پیشاب اور جس پرندے دا گوشت حرام ہے، خواہ وہ شکاری ہے یا نہیں، مثال کے طور پہ کوا ہے، چیل ہے، شکرا ہے، باز ہے، انہاں دی بیٹ جیڑی ہے وہ نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست خفیفہ دا حکم ہے کہ کپڑے دے جس حصے سے لگی ہو یا بدن دے جس عضو تے لگی ہوئے، اگر وہ چوتھائی تو گھٹ ہے تو معاف ہے۔ مثلا اگر بندے دے آستین جڑی ہے بازو ہے اس دے اوتے لگی ہوئی ہے اور ہن اسی اس آستین جڑی ہے کندھے تو لے کے بازو تک اس دے 4 حصے کر لینے اور چوتھائی حصہ جڑا اگر اس دے گھٹ لگی ہوئی نجاست خفیفہ تے پھر وہ بغیر دھوتے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر چوتھائی حصے دے برابر ہے تو پھر اس صورت دے وچ اس نوں دھونا ہوئے گا، اور اگر اسی نماز پڑھ دے ہاں تو وہ نماز نہیں ہوئے گی۔ اسی طرح ہر چوپایا جانور جڑا جگالی کرتا ہے۔ اچھا جگالی کی چیز ہے؟ جانور جڑے نا وہ اپنے معدے دے وچوں خوراک نوں واپس لے کے منہ دے وچ اس نوں چباندے رہندے باریک کرن واسطے، اور اس دوران منہ دے وچوں ایک سفید جہی جھگ نکلدی ہے، اس نوں جگالی کہا جاندا ہے۔ ہر چوپائی دی جگالی دا او حکم ہے جیڑا اس دے پاخانے دا حکم ہے۔ اسی طرح حیوانات دا اپنے چہرے نوں اسی طرح حیوانات جڑے نے جڑے جگالی کردے انہاں دی جگالی جڑی ہے وہ نجاست غلیظہ دے وچ آندی ہے۔ ہر جانور دے پتے دا کی حکم ہے؟ جس دا پیشاب حرام جانوراں دا پتا نجاست غلیظہ اور حلال جانوراں دا پتا جڑا ہے وہ نجاست خفیفہ ہے۔ مطلب کہ جڑا پیشاب دا حکم ہے وہی اس جانور دے پتے دا حکم ہے۔ اگر وہ جانور حلال ہے تو اس دا پتا جڑا ہے وہ نجاست خفیفہ چاہے گا، اور اگر وہ جانور حرام ہے تو اس دا پتا جڑا وہ نجاست غلیظہ چاہے گا۔ اسی طرح ہر جانور دی کیا جڑی ہے اس دا او حکم ہوئے گا جڑی اس دی بیٹ دا حکم ہوئے گا، یعنی جس جانور دی بیٹ جڑی ہے وہ پاک ہے، جس طرح چڑیا ہے، کبوتر ہے، اس دی کیری پاک ہے اور نجاست خفیفہ ہے، اور جس جانور دی کیا جڑی ہے وہ نجاست غلیظہ ہے، بیٹ نجاست غلیظہ ہے، اس دی کیا جڑی ہے وہ بھی نجاست غلیظہ چاہیے۔ جس طرح مرغی ہے، بطخ ہے، انہاں دی بیٹ جڑی ہے وہ نجاست غلیظہ چاہیے، لہذا اس دی کیا جڑی ہے وہ بھی نجاست غلیظہ چاہیے۔ اگر وہ نجاست غلیظہ جڑی ہے وہ مرغی ہے مثال کے طور پر، اس کی بیٹ نجاست غلیظہ چاہیے۔ مرغی اگر پانی پیتا اور پی کے فوراً ہی کچھ لگے اور پانی باہر آ گیا وہ اس کا جھوٹا قرار دیتا جائے گا، کیونکہ جڑا پانی اس کے معدے تک نہیں پہنچا، جڑی خوراک معدے دے وچ پہنچ کے پھر وہ قید کی صورت وچ واپس آئے گی، اس واسطے وہ حکم ہوئے گا۔ اور اگر پینے سارے ہی کوئی کچھ لگ گیا اور وہ پانی واپس آ گیا تو وہ جھوٹے دے حکم وچ آئے گی۔ مرغی جڑی ہے وہ مرغی جڑی ایویں پھردی رہندی ہے، کسی پنجرے دے وچ قید نہیں، آزاد پھردی رہندی ہے، اس دا جھوٹا جڑا مکروہ ہے، لہذا اس تے پانی جڑا وہ بھی مکروہ دا حکم آئے گا، کیونکہ وہ پانی معدے دے وچ پہنچن تو پہلے ہی واپس آ گیا۔ نجاست غلیظہ اور خفیفہ دے جڑے الگ الگ حکم دسے اے اس وقت حکم نو جدوں اے بدن یا کپڑے تے لگی ہوئے،
اگر ہے نجاست غلیظہ ہے یا نجاست خفیفہ ہے، اے پتلی ہے اور پتلی چیز دودھ دے وچ یا پانی دے وچ گر گئی ہے، چاہے وہ نجاست غلیظہ ہے چاہے وہ نجاست خفیفہ ہے، وہ اس نو دونوں صورتوں وچ ناپاک کر گئی ہے۔ یعنی کہ اگر ایک قطرہ بھی نجاست غلیظہ دا یا نجاست خفیفہ دا کسی بھی مایا چیز کے اندر چلا گیا، کوئی پانی ہے، شربت ہے، دودھ ہے، کوئی چیز ہے، اس دے وچ چلا جائے گا ایک قطرہ بھی کہ اس ساری نو جو ہے وہ ناپاک کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دعا ہے کہ اللہ کریم سانو نجاست سے بارے جڑے احکامات انہوں سنن دی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ